قسوة فإن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما مثل الحیاة الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے سلسلے میں سورہ یونس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ مکی صورت ہے، توحید، رسالت اور آخرت کا بیان بھی، مشرکین کے شرک کی نفی بھی کی گئی اور اللہ کی نعمتوں کا بیان بھی آ رہا ہے۔ آئیے آج کا مطالعہ شروع کریں۔ سورہ یونس آیت نمبر 24 سے ارشاد ہوا، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، بے شک اس دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے بارش برسائی، فاختلط به نبات الارض، تو اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلا، مما یأکل الناس والانعام، جس سے لوگ اور چوپائے کھاتے ہیں۔ آسمان سے بارش آتی ہے اور زمین میں بیج جو ہوتا ہے اس سے فصل اگنا اور پودے اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اے لوگوں تمہیں بھی ایک قطرے یعنی پانی اور مٹی کے ملاپ سے پیدا فرمایا ہے۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین اپنی رونق پکڑ لیتی ہے، وزینت، اور خوب مزین ہو جاتی ہے، بڑی لہلاتی فصل نکل آتی ہے، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور زمین والے یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اس پر قدرت رکھتے ہیں، یعنی فصل کو کاٹنے اور حاصل کرنے کی۔ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، تو ہمارا حکم اچانک رات کو یا دن کے وقت آ جاتا ہے۔ فجعلناہا حصیدا، پھر ہم اس کو کٹا ہوا ڈھیر کر دیتے ہیں۔ کأن لم تغن بالامس، گویا وہ فصل کل تھی ہی نہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ فصل اگتی ہے تو کسان کو بہت اچھی لگتی ہے، مگر جب اللہ کی طرف سے کوئی آندھی طوفان آ جائے تو وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ انسان بھی جب جوانی میں ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، بڑی اکڑ اس میں پیدا ہو جاتی ہے، پہاڑوں سے ٹکرانے کے بھی حوصلے اس میں ہوتے ہیں، مگر پھر یہی انسان یا تو بڑھاپے میں یا اس سے پہلے انتقال کر جاتا ہے۔ مٹی سے آیا تھا، مٹی میں ہی چلا جاتا ہے۔ تام فرق کیا ہے؟ فصل جو چورا چورا ہو گئی وہ ختم ہو گئی، بندہ جو مٹی میں چلا گیا وہ ختم نہیں ہوا۔ قیامت کے دن اللہ کھڑا کرے گا اور حساب کتاب ہوگا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ سبحانہ وتعالی سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے، یعنی جنت کی طرف۔ ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے اچھا عمل کیا ان کے لیے بھلائی ہوگی اور مزید بھی ہوگا۔ یہ مزید کیا ہے جنت کی نعمتوں میں؟ جامع ترمذی کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا دیدار ہوگا، جسے قرآن میں زیادہ یعنی مزید نعمت قرار دیا گیا۔ ہم بھی سوچیں اللہ کے دیدار کا ہمیں شوق ہے کہ نہیں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ فرمایا وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور ان کے چہرے
نہ سیاہ ہوں گے نہ ان پر ذلت چھائی ہوگی. اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ ہوں گے جنت والے. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما. اس کے برعکس نافرمانوں کا بیان، والذین کسبوا السیئات، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں، جزاء سیئۃ بمثلھا، تو ان کا بدلہ ویسی ہی برائی ہوگی، وہی سزا دی جائے گی جو انہوں نے اعمال کیے. وترہقہم ذلہ، اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. ما لہم من اللہ من عاصم، ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، گویا کہ ان کے چہرے ڈھانک دیے گئے ہوں تاریک رات کے ٹکڑوں سے. سارے چہرے کالے ہوں گے گناہ گاروں کے، جیسے رات کی سیاہی اور اس کے ٹکڑے ہوں، ایسے چہرے کالے سیاہ ہو چکے ہوں گے. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہم ربنا لا تجعلنا معہم، اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرما. ویوم نحشرہم جمیعا، اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے. ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم، پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شرک کیا کہ تم بھی اپنی جگہ قائم رہو اور تمہارے شریک بھی، یعنی جن کو تم پکارتے تھے. فزینا بینہم، پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے. وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. ممکن ہے اللہ بتوں کو بولنے کی توفیق دے دے، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اور انبیاء اور اللہ کے نیک بندوں کو جو پکارا گیا وہ ایسے مشرکوں کی عبادت کی نفی کر دیں گے. فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم، بس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، بے شک ہم تو تمہاری عبادت سے بے خبر تھے. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہاں ہر کوئی جانچ لے گا جو کچھ اس نے عمل آگے بھیجا. فردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور وہ اپنے سچے مولا اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور جو وہ جھوٹ باندھتے تھے وہ ان سے گم ہو جائے گا، سارا شرک اور کفر بھول جائیں گے. اس کے بعد اگلی آیت میں سرچنگ کوسچن کا انداز، اللہ کی نعمتوں کا بیان بھی اس سورہ یونس میں، اور ان پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. قل من یرزقکم من السماء والارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق عطا کرتا ہے. امن یملک السمع والابصار، بھلا کون کان اور آنکھوں کا مالک ہے. ومن یخرج الحی من المیت، اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. ویخرج المیت من الحی، اور کون مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. ومن یدبر الامر، اور کون معاملات کی تدبیر کرتا ہے. سرچنگ کوسچن کا انداز، غور فکر کرو. آنکھ کان پیدا کرنے کا دعویٰ کائنات میں کسی نے نہیں کیا، صرف اللہ کا دعویٰ ہے اور برحق دعویٰ ہے. فسیقولون اللہ، ان قریب وہ کہیں گے اللہ. جی مشرک بھی جواب دیں گے. مشرک وہ نہیں ہوتا جو اللہ کو نہ مانے، جو اللہ کو نہ مانے وہ تو ایتھیسٹ ہے، ملحد ہے. مشرک وہ ہے جو اللہ کو مان کر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اوروں کو. تو یہ لوگ بھی کہیں گے اللہ، اللہ رزق دیتا ہے، کان آنکھ اللہ نے دیے، اللہ معاملات کی تدبیر فرماتا ہے. فقل افلا تتقون، بس اے نبی فرمائیے اے لوگو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ جب خالق مالک رازق اللہ ہے تو اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اس کے سوا دوسروں کو کیوں پکارتے ہو؟ اس کے ساتھ اوروں کو اس کی عبادت میں کیوں شریک کرتے ہو؟ فذالکم اللہ ربکم الحق، بس وہ ہے اللہ تمہارا سچا رب. فماذا بعد الحق الا الضلال، بس حق کے بعد اب گمراہی کے سوا کیا رہ جاتا ہے؟ اتنی واضح باتیں آ جائیں تم مان بھی لو پھر بھی قبول نہ کرو، تمہارے دل گواہی دے دیں پھر بھی تم حق قبول نہ کرو، اب حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا رہ جاتا ہے؟ فأنا تصرفون، پس تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، اسی طرح آپ کے رب کی بات حق ثابت ہو گئی ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانیاں کی. انہم لا یؤمنون، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اے نبی سے پوچھئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو پہلی مرتبہ تخلیق کرے اور پھر اس کو لوٹائے؟
ظاہری بات یہ لوگ جواب نہیں دیں گے. جواب اس لیے نہیں دیں گے کہ دوبارہ تخلیق کو مانے تو آخرت کو ماننا لازم آئے گا اور یہ ماننا نہیں چاہتے. جیسے بہت سے مسلمان وہ موت کا تذکرہ سننے کو تیار نہیں, آخرت کا تذکرہ سننے کو تیار نہیں. کیوں بھائی؟ بلی کو دیکھ کر اگر کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بلی چھوڑ دے گی, موت تو آئے گی, قیامت تو برپا ہوگی, تو سننا بھی چاہیے اس کے بیان کو اور ماننا بھی چاہیے. یہ لوگ جواب نہیں دے رہے تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے جواب دلوا رہے ہیں. قل اللہ, اے نبی فرما دیجئے اللہ, یبدأ الخلق, وہی پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا فرماتا ہے, ثم یعیدہ, بس وہی اللہ اسے دوبارہ لوٹائے گا, فأنا تؤفکون, پھر تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو. یہ بہت سارے سوالات سرچنگ کوئسچن کے انداز میں آ رہے ہیں. قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق, اے نبی پوچھئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو صحیح راہ بتائے, حق کی طرف رہنمائی کرے. قل اللہ, اے نبی آپ ہی فرمائیے اللہ, یہدی للحق, جو حق بات کی رہنمائی فرماتا ہے. افمن یہدی الی الحق, تو بھلا وہ جو حق کی رہنمائی کرتا ہو, احق, وہ زیادہ حقدار ہے, ان یتبع, کہ اس کی پیروی کی جائے, ام لا یہدی الا ان یہدا, یا وہ کہ جو ہدایت نہیں پاتا بلکہ اس کو راہ دکھائی جاتی ہے. فما لکم, پس تمہیں کیا ہوا, کیف تحکمون, تم کیسے فیصلے کرتے ہو, ایسوں کو پکارتے ہو جو خود راہ کے محتاج ہیں. راہ دکھائیں گے کیا کسی کو؟ اللہ ہے جو راہ دکھانے والا ہے, اسی کو مانو. ناظرین کرام, گفتگو جاری رہے گی مگر ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. سورہ یونس کا مطالعہ چل رہا ہے اور مشرکین کے شرک کی نفی کی جا رہی ہے. جن جھوٹے معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ خود رہنمائی کے محتاج ہیں, وہ تمہیں کیا راہ دکھائیں گے. ایسے بے بسوں کو پکارنے کا کیا فائدہ, کیسے فیصلے تم کرتے ہو. آئیے بات کو آگے بڑھائیں. سورہ یونس آیت نمبر 36 سے ارشاد ہوا, وما یتبع اکثرهم الا ظنا, اور ان میں سے اکثر پیروی نہیں کرتے مگر صرف گمان کی, حقیقت کا علم ان کے پاس نہیں, گمان کے پیچھے چلتے ہیں. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, اور گمان حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ دینے والا نہیں. ان اللہ علیم بما یفعلون, بے شک اللہ تعالی خوب جانتا ہے وہ جو کچھ لوگ کرتے ہیں. ہم لوگ بھی دیکھیں, الحق, سب سے بڑا حق اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے پاس. اب ہم ان حق پر مبنی باتوں کی پیروی کرتے ہیں یا اپنی عقل اور لوگوں کی عقل کے مطابق جو اچھا لگتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں, یہ ہمیں سوچنا چاہیے. وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ, اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی اپنے پاس سے گھڑ لے. ولکن تصدیق الذی بین یدیہ, مگر یہ قرآن اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے, یعنی پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. وتفسیر الکتاب, اور کتاب یعنی احکام کی تفصیلات بیان کرتا ہے. لا ریب فیہ من رب العالمین, اس قرآن میں کوئی شک نہیں, یہ رب العالمین اللہ کی طرف سے ہے. ام یقولون افترا, کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے. قل فأتوا بسورۃ مثلہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ان سے کہ اس قرآن جیسی ایک سورت ہی لے آؤ. وادعوا من استطعتم من دون اللہ, اور جنہیں ہو سکے بلا لو تم اللہ کے سوا. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. یہ قرآن ان کو چیلنج دے رہا ہے, تمہیں اس کے بارے میں شک ہے اور تم کہتے ہو یہ گھڑ لیا انہوں نے اپنے پاس سے, تو ایک سورت ہی لے آؤ قرآن کی. اللہ تعالیٰ نے چیلنج آسان کیا گریجولی. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 اور سورہ نجم آیت نمبر 34 میں کہا گیا شک ہے تو پورے قرآن جیسی کوئی شے لے آؤ. پھر سورہ ہود آیت نمبر 13 میں کہا گیا چلو 10 سورتیں لے آؤ. اور اب سورہ یونس آیت 38 میں کہا جا رہا ہے ایک ہی سورت لے آؤ. یہ سب مکی صورتوں کا بیان. اور مدنی صورت سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 میں کہا گیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, قرآن کی کسی ایک سورت سے ملتی جلتی ہی کوئی سورت لے آؤ, مگر اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے. بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه, بلکہ انہوں نے اس سے جھٹلایا جس کا انہوں نے
علم کے اعتبار سے احاطہ نہیں کیا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی آخرت کے حوالے سے اور عذاب کے حوالے سے۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ابھی اس کی حقیقت ان کے پاس نہیں آئی، جھٹلانے کا انجام دنیا کے عذاب کے طور پر کیا ہوگا، آخرت کے اعتبار سے کیا ہوگا، ان کو اس کا احساس اور ادراک نہیں ہے۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، پس دیکھو ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے بعض تو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے، جو قبول کرنا چاہے گا کر لے، اللہ ہدایت دے دے گا، اور جو گمراہی کا فیصلہ کر لے اللہ اس کو گمراہی فرما دے گا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ طرف فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اب دو ٹوک انداز میں چیلنج کا انداز ہے مشرکین مکہ کے لیے رسول اللہ کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، تم اس کے جواب دہ نہیں جو میں عمل کرتا ہوں۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں اس کا جواب دہ نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ میرا کام پہنچانا ہے، تم نہ مانو، تم اپنے عمل کے جواب دہ ہو، میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بہروں کو سنائیں گے خواہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں؟ اب یہ ہدایت کے لیے نہیں سنتے تھے، مشرکین کے سردار اس لیے اللہ کے رسول کی محفلوں میں کبھی آتے کہ مذاق اڑائیں قرآن کا اور اپنی قوم کو جا کر کہیں کچھ نہیں اس کلام میں، ورنہ ہم آگے بڑھ کے قبول کر لیتے۔ اب کیونکہ ان کی طلب و طلب ہدایت کے قبول کرنے کی ہے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کیا آپ بہروں کو سنائیں گے؟ انہوں نے تو اپنی صلاحیت کو جانتے بوجھتے کھو دیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو حق سے محروم کر دے گا۔ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اور خواہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، تو اے نبی کیا آپ اندھوں کو راہ دکھائیں گے جبکہ وہ دیکھتے نہ ہوں؟ آنکھیں دنیا میں بہت کچھ دیکھتی ہیں مگر حق دیکھنے کو تیار نہیں، کان بہت کچھ سنتے ہیں مگر حق سننے کو تیار نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے، اللہ نے جو صلاحیت ہمیں عطا فرمائی، ہم دنیا سے بڑھ کر دین کے استعمال کرتے ہیں کہ نہیں؟ حق کو دیکھنے، سننے، سمجھنے، عمل کرنے کے لیے ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں کہ نہیں؟ ورنہ جس صلاحیت کو استعمال نہیں کرتے وہ واپس لے لی جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ لا یظلم الناس، بے شک اللہ لوگوں پر ظلم نہیں فرماتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، بلکہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، اور جس دن اللہ ان سب کو جمع فرمائے گا یعنی قیامت کے دن، تو محسوس کریں گے کہ وہ دنیا میں نہیں رہے مگر صرف ایک گھڑی، ایک گھڑی ساعت۔ ساعت کیا؟ ایک پھلجڑی جلائی اور وہ بجھ گئی، بس یہ ایک ساعت کا معاملہ ہوگا۔ یہ کم ترین مدت ہے جو کوئی شخص قیامت کے دن کھڑا ہوگا تو اس کو محسوس ہوگی کہ ایک گھڑی دنیا میں شاید بسر کر کے آئے، یہ معاملہ ہوگا۔ یتعارفون بینہم، آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، مگر پہچاننے کا فائدہ نہیں ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر ایک دور بھاگ جائے گا۔ سورہ عبسہ ہے آخری پارے میں، آیت نمبر 34 سے 37 میں ذکر آیا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، انسان دور بھاگے گا اس دن اپنے بھائی سے، اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے، ہر ایک کو فکر لاحق ہو جائے گی جو باقی ساری فکروں سے آزاد کر دے گی۔ میں کسی طرح جہنم کے عذاب سے بچا لیا جاؤں، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ یتعارفون بینہم، پہچان لیں گے ایک دوسرے کو۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہ ہوئے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم آپ کو اس کا کچھ حصہ دکھا دیں
جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، فالینا مرجعہم، تو پھر انہیں لوٹ کر تو ہماری طرف آنا ہے، ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے جو کچھ یہ لوگ اعمال کرتے تھے۔ کچھ حصہ دکھا دیں اس کا جو وعدہ کیا گیا، مراد ہے کہ زمین پر اللہ کا عذاب آئے تو پیغمبر زمین پر موجود ہوں، ہاں پیغمبر کو اور اہل ایمان کو بچا لیا جائے اور نافرمانوں کو عذاب دیا جائے۔ یہ ذکر ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورۃ الاعراف میں، اور آئندہ سورہ ہود میں بھی پڑھیں گے۔ نافرمان مٹائے جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین پیغمبر اور ایمان والوں کو بچا لیتا ہے۔ تو اے نبی، یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کی موجودگی میں ان پر عذاب آئے، اور اگر ہم آپ کو وفات دے کر بلا بھی لیں تو بالآخر ان سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس پر جو کچھ یہ اعمال کرتے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجے گئے۔ تاریخ میں اللہ نے ہر علاقے میں لوگوں کی رہنمائی کا سامان کیا، مختلف علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے ماضی میں پیغمبروں کو بھیجا۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو جب ان کے پاس ان کے رسول آ گئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ ہاں پیغمبر آتے ہیں اور پیغام پہنچا کر اتمام حجت کرتے ہیں، پھر جو جانتے بوجھتے اڑے رہتے ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ اللہ کے رسول کو کہا گیا اللہ کی طرف سے، قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں اپنی جان کے مالک نہیں، نہ کسی نقصان کا اور نہ کسی نفع کا، الا یہ کہ جو اللہ چاہے۔ میں عذاب نہیں لا سکتا، کل اختیار نفع نقصان کا اللہ کے پاس۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، بس جب ان کا وقت آ جائے گا تو نہ ایک گھڑی تاخیر کریں گے نہ ایک گھڑی جلدی کریں گے۔ تم عذاب کی جلدی نہ مچاؤ، اللہ کا فیصلہ کب آئے اللہ بہتر جانتا ہے۔ جیسے کہ ایک فرد کے لیے موت کا وقت متعین، اسی طرح ہر امت کے لیے ایک وقت متعین ہے۔ جب وہ وقت متعین آ جائے گا تو نہ ایک لمحہ آگے ہو سکے گا اور نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مشرکین مکہ کے لیے ڈراوا کہ پچھلی قوموں سے عبرت حاصل کرو اور اپنے معاملے کو درست کرو تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوت